فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یہ سورۃ القصص کی 79 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. پھر وہ قارون اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، اپنے مال دولت کی نمائش دکھلاوا کرتے ہوئے نکلا. تو جو لوگ دنیاوی زندگی کو چاہنے والے تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہم کو ویسی چیزیں ملتی جیسی چیزیں قارون کو ملی ہے. یقیناً وہ قارون تو بڑی قسمت والا ہے. قارون ایک دن بہترین کپڑے پہنے، شاہی عالی شان، نوکر چاکر آگے پیچھے ٹیپ ٹاپ اور شاندار سواری، سفید رنگ کا کھچر، سفید رنگ کے کھچر کے اوپر گولڈن زین بچھوایا، 4000 سوار آگے پیچھے، گھوڑے بھی سواروں کے قیمتی، 300 باندیاں بھی سفید کھچر پر، اور وہ باندیاں بھی گوری گوری سفید سفید، اور باندیوں نے لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. پورے ٹیپ ٹاپ زینت کے ساتھ قارون نکلا، جلوس نکالا اس نے. بس جن کی طلب، جن کی لالچ دنیا پر ہوتی ہے وہ کہنے لگے کاش ہم کو بھی دنیا میں ایسی ترقی، پرگتی، عروج ملتا جیسا قارون کو ملا ہے. قارون تو بڑی شاندار قسمت والا ہے، بہت اچھی تقدیر والا ہے. یہ بولا ہائے ہائے، جن کی نظر کے اندر دنیا ہوتی ہے ان لوگوں کو دنیا ہی سب کچھ لگتی ہے. آج کل ہم میں بھی بہت سارے مزاج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دنیا کی دولت ملی، دنیا کی عزت ملی، دنیا کا پیسہ ملا تو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بہت اچھی ہے، اور اگر دولت، روپیہ، پیسہ، عہدہ کم ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر اور قسمت بری ہے. ارے بھائیو، دین ملے، ایمان ملے، تقوی ملے، اچھے اعمال ملے تو سمجھو کہ تقدیر، قسمت تمہاری بہت اچھی اور شاندار ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اور جن لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے صحیح علم دیا گیا تھا، اہل علم کی سوچ اور بول کیسی ہونی چاہیے وہ سنو. انہوں نے کہا کہ دنیا کے چاہنے والوں، تم پر افسوس ہو، جو شخص ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے، اور یہ مرتبہ صبر کرنے والوں ہی کو ملا کرتا ہے. آیت میں ایک بات دھیان سے سمجھو. بنی اسرائیل ایمان والے تھے اس زمانے میں. آیت کے اندر یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے قارون جیسا دنیا کا خزانہ چاہا، لیکن بہت احتیاط سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قارون کی دولت ہم کو مل جاوے، چونکہ یوں کہتے کہ قارون کی دولت ہم کو مل جاوے تو یہ تو حسد ہو جاتا. کیا کہا؟ قارون کی دولت کی جیسی دولت ہم کو مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا.
یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہم کسی کے پاس مال دولت روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دولت ہم کو مل جاوے، وہ کنگال ہو جاوے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں، اس کے پاس جو دولت ہے وہ دولت اس کے پاس رہے، بلکہ اس کی دولت میں برکت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ہم کو بھی ایسی دولت عطا فرما دے۔ یہ بڑے احتیاط سے انہوں نے دعا مانگی، آرزو کی۔ تو جو علم والے لوگ تھے، سمجھداری والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے بھائیو، یہ دنیا کی فنا ہونے والی چمک دمک جو دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دولت ملتی ہے اس دولت کو حاصل کرنے والے کے پیچھے پڑو۔ جو علم والے تھے انہوں نے یہ بات کہی۔ جو لوگ ثواب کو، آخرت کو، اللہ کے وعدے کو جانتے تھے، ایسے لوگوں نے ایک ایسی بات کہی کہ نیک انسان ایمان لاوے، نیک اعمال کرے، اس کو اللہ کی طرف سے جو دولت ملتی ہے بس وہ دولت بہت عمدہ ہوا کرتی ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بہتر جاننا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنا، یہ صبر کرنے والوں کا کام ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، دنیا کی لالچ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت پر جمے رہتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، دنیا کی لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے رہتے ہیں، یہ دولت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی ناپاک لالچ سے ہمارے دلوں کو پاک فرماوے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتی، جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور وہ خود کو بھی بچا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا، خدا کا عذاب اس کے اوپر آیا۔ ذرا یہ قصہ بھی تفسیر کی روایتوں سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے سب سے بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ان دونوں نبیوں کے بعد تیسرا نمبر آتا تھا قارون کا۔ یہ قارون بڑا مالدار تھا، آواز بھی بہت پیاری تھی، لیکن اس نے نافرمانی کی زوردار علل اعلان شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ ہر شخص اپنی چادر کے چاروں کونوں پر ایک نیلا آسمانی رنگ کا دھاگا باندھ لے، تاکہ وہ دورہ دیکھ کر آسمانی رنگ کو یاد رکھے، اور یہ یاد رکھے کہ تورات شریف اللہ کے یہاں سے آیا ہوا مبارک کلام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ہوا ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جمع کر کے یہ بات بتلائی، تو بنو اسرائیل نے عمل کیا، لیکن قارون نے عمل نہیں کیا، اور قارون تکبر اور غرور سے کہنے لگا کہ ایسا کام تو مالک اور آقا لوگ اپنے غلاموں سے کرواتے ہیں، تاکہ ان کا غلام دوسروں کے غلام سے الگ تھلگ معلوم ہوئے کہ بھائی
یہ غلام فلاں آدمی کا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی چادر پر، کپڑے پر، کرتے پر یہ نشانی ہے. جیسے کہ آج کل ٹی شرٹ پر، شرٹ پر، پینٹ پر گروپ کے نام کا نشان ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امتی گروپ کا آدمی ہے، یہ آدمی جو ہے تقوی گروپ کا آدمی ہے. اس طرح کے لوگ ٹی شرٹ، جیکٹ، سویٹر، کپڑے پہنتے ہیں. تو اس نے غرور کیا. اسی طریقے سے یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دریا پار کر کے چلے گئے، فرعون ڈبو دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بڑی ذمہ داریاں سونپی. قربانی کا جو نظام تھا وہ پورا قربانی کا نظام حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپ دیا. پوری پبلک، پوری بنی اسرائیل کے لوگ اپنی اپنی قربانی کے جانور لے کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آتے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام قربانیوں کو صحیح جگہ پر رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کو جلا دیتی تھی. چونکہ اس زمانے میں قربانی کو باہر رکھ دیتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی. قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کی سرداری کا رنج ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، موسیٰ تم رسول ہو، ہارون بھی نبی ہے، لے اور قربانی کی خدمت بھی تمہارے بھائی کو تم نے دے دی، تو میرا کیا؟ گویا کہ وہ عہدے کا لالچو تھا، اور عہدے اور عہدے کی لالچ بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا کہ ہارون کو قربانی کی خدمت اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو اس کے اوپر قارون کہنے لگا کہ مجھے ثبوت دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثبوت دیا، پھر بھی وہ مانا نہیں اور انکار کرنے لگا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہو گیا، آپ کی بات مانتا نہیں تھا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رشتہ داری کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے. لیکن قارون ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کے اور تکلیف دینے کے چکر میں رہتا تھا. اس کی نافرمانی بڑھتی گئی. قارون نے ایک الگ سے مکان بنوایا اور اس کا دروازہ سونے کا بنوایا اور دیوار پر بھی سونا لگوایا. بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ روزانہ صبح و شام اس کے پاس آتے تھے، اس مکان میں بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، محفل لگتی تھی، کھانا کھلایا جاتا تھا، پارٹی ہوتی تھی، مستی مذاق میں وقت گزرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا کہ بھئی اللہ کے نام پر زکوٰۃ دو، تو ابھی قارون نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آج تک تو تم جو ہے یہ حکم لائے، اب تو ہمارا مال بھی تم ہم سے لینا چاہتے ہو. قارون نے بنو اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو اپنی فیور میں کر لیا، اپنی طرفداری میں کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا. اب کچھ لوگ فتین قسم کے لوگ جو قارون کا سرکل بن گئے. قارون نے کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ ہمارے مال کو بھی لے لینا چاہتے ہیں. تو پبلک کہنے لگے کہ قارون جی آپ ہمارے لیڈر ہو، آپ جو حکم دیں گے وہ ہم مانیں گے. تو قارون نے کہا کہ اچھا ایک زنا کار عورت جس کا دھندا ہی زنا کا تھا، کہا کہ اس عورت کو تیار کرو، اس کو پیسے دو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کرنے کی تہمت لگاوے. بالکل ان لوگوں نے اس زناکار عورت کا کانٹیکٹ کیا، پیسے دیے، اتنی بڑی لالچ دی کہ اس کو 1000 درہم ملیں گے.
یا 1000 دینار ملے گا، یا اور سونے کا ایک تشت بڑا کھنچا پیالہ دیا، اور قارون نے لالچ دی کہ میں تجھے اور بھی پیسے دوں گا اور تیرے ساتھ میں شادی کر لوں گا۔ اب وہ عورت پیسے کی لالچ میں آ گئی، سونے کی لالچ میں آ گئی، درہم دینار کی لالچ میں آ گئی، قارون جیسے مالدار کی بیوی بننے کی لالچ کے اندر آ گئی، اور اس نے طے کر لیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے آئے، نصیحت کرنے کے لیے آئے، بنی اسرائیل جمع ہو گئے، اور مسئلہ یہ چلا کہ زنا کی کیا سزا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا بیان فرمائی کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، زنا کی تہمت لگائے تو 100 سپاٹے مارو، زنا کرے اور شادی نہ کی ہو تو اس کو بھی جو ہے کوڑے سپاٹے مارو، اور شادی کیا ہوا آدمی زنا کرے تو پتھر مار کے مار ڈالو۔ ایک کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی مجلس چل رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب باتیں بیان کی۔ اتنے میں وہ عورت جس کو پیسے دے کر کے سیٹنگ کی ہوئی تھی، وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے زنا کیا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر زنا کی اس نے تہمت لگائی، یا کہ قارون کے چمچوں میں سے کسی نے تہمت لگائی، اور پھر اس عورت کو بلایا گیا، اس نے بھی الزام لگایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا کہ اے عورت سن لے، جس اللہ نے بنو اسرائیل کو دریا میں سے پار کر دیا، جس اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، جس اللہ نے تورات اتاری، اس اللہ کا میں واسطہ دیتا ہوں، تو سچ سچ بول۔ وہ عورت اللہ کا نام آیا تو ڈر گئی اور کہنے لگی حضرت معاف کرو، حضرت معاف کرو، مجھے تو قارون اور اس کے چمچوں نے آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کے لیے کہا تھا، مجھے پیسے دیے تھے، اسی لیے میں نے جو ہے یہ تہمت لگائی۔ یہ سن کر کے جب بات کھل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام عفیف ہے، پاک دامن ہے، بے قصور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، تو آپ سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ کو عرض کرنے لگے کہ اللہ میں آپ کا رسول ہوں، اور یہ میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے قارون، اسی لیے اس کے اوپر عذاب نازل فرماؤ۔ بس عذاب آ گیا، عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قارون جب شاہی ٹھاٹ کے ساتھ نکلا تھا، اپنے شاہی تخت پر بچھونے پر تھا، شاہی سواریوں پر تھا، ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے اس کا تخت جس پر وہ بیٹھا تھا اس کو زمین میں دھسا دیا، پھر قارون کو گھٹنے تک زمین میں دھسا دیا، پھر کمر تک دھسایا، اور وہ چلاتا رہا، معافی مانگتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری کا واسطہ دے کر معافی مانگتا رہا، لیکن بالآخر پورے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا اور زمین کے اندر وہ چلا گیا۔ قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ قارون کو روزانہ زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، ڈیلی وہ زمین میں دھستا ہے، یعنی انسان کی سائز کے بقدر قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ جس دن سے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زمین میں دھسا دیا گیا، زمین پھٹی اور اندر چلا گیا، اس دن سے روزانہ انسان آدم علیہ السلام کی سائز کے مطابق وہ زمین میں دھسایا جاتا ہے، دھسایا جاتا ہے، دھسایا جاتا ہے، لیکن قیامت تک بھی وہ زمین کے نیچے نہیں پہنچ پائے گا۔ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی زمین کتنی بڑی ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے کے ٹیڑھے، وانکے کے وانکے،
جب قارون زمین میں دسا دیا گیا تو بنو اسرائیل آپس میں بات کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور قارون زمین میں دسا دیا گیا، تو دراصل موسیٰ علیہ السلام قارون کا مکان، خزانہ، زمین، پراپرٹی، جانور سب لے لینا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو قارون کا گھر، قارون کا خزانہ، قارون کی دولت، وہ بھی سب زمین کے اندر دسا دیا گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہ اپنے نبی اور دینداروں کی مدد فرماتے ہیں۔ جب قارون کو زمین میں دسا دیا گیا تو کوئی جماعت مدد کرنے نہیں آئی، کوئی دوست مدد کرنے نہیں آئے، کوئی ٹیم مدد کرنے نہیں آئی، اور وہ خود بھی بدلہ نہیں لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور کل جو لوگ اس قارون کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، اوہو، اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو رزق زیادہ دے دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو وہ ہم کو بھی زمین میں دسا دیتے۔ اب پتہ لگ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتے۔ ہاں، اب ہوش آیا، اب آنکھ کھولی۔ کن کی؟ کل جن لوگوں نے قارون کا جلوس دیکھا تھا، قارون کی ریلی دیکھی تھی، قارون کا روڈ شو دیکھا تھا، قارون کا شکتی پردرشن دیکھا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ ہم کو بھی ایسی دولت، مال، عہدہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج جب قارون زمین میں دھسا دیا گیا تب وہ کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ نے ہم کو بچایا، بہت اچھا ہوا، ورنہ اگر قارون جیسے ہم ہوتے، اس کے جیسی دولت ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی زمین کے اندر دھسا دیے جاتے۔ خوش ہوئے۔ اسی لیے بھائی، دنیا کی دولت لالچ کرنے کی نہیں ہے، اللہ کا احسان۔ اللہ نے ہم کو قارون جیسا نہیں بنایا، قارون کی طرح زمین کے اندر اللہ نے نہیں دھسایا۔ جتنے بھی ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ سب لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے عذاب سے بچاتے ہیں۔ آرزو رکھنے کی چیز ایمان ہے، ایمان کی ترقی ہے، اچھے اعمال ہے، اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں۔ دنیا کی دولت، دنیا کا عہدہ، دنیا کا ٹپ ٹاپ، یہ لالچ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں، ریزرو کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور فساد پھیلانا بھی نہیں چاہتے، اور آخری بہتر انجام تو تقوی والوں کو ملے گا۔ جو لوگ تکبر نہیں کرتے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، ایمان اور اعمال صالحہ اور اللہ کے سامنے تواضع اور سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو، لوگوں پر زبردستی مت کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو اوپر ظلم مت کرو، عزت مرتبہ کی دنیا میں زبردستی لالچ اور طلب مت رکھو، خود کو دوسروں سے بڑا بنانے کے چکر میں مت پڑو، دوسروں کو حقیر بنانے کی فکر مت کرو، ظلم مت کرو، گناہ مت کرو، تکبر مت کرو، فساد مت کرو۔ بس ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت دیں گے، اور اچھا انجام اللہ تعالی تقوی والوں کو عطا فرمائیں گے۔
تقوی والوں کو اچھا انجام ملے گا، متقی لوگوں کا کام بن جائے گا۔ معلوم ہوا آخرت کی کامیابی خاص ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ظلم نہیں کرتے، جو تکبر نہیں کرتے، ورنہ یاد رکھو تکبر، دوسروں کو حقیر، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال طریقے سے روپیہ دیا، پیسہ دیا، دولت دی، تو اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے مکان میں رہو، اچھی گاڑی پہنو، اچھی گاڑی میں چلو، اچھا موبائل استعمال کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے، اللہ کا فضل و کرم سمجھ کر کے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، کسی گناہ کا پکا ارادہ انسان کر لیتا ہے تو وہ بھی گناہ کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ کا دل میں وچار آوے، دل میں خیال آوے، نکل جاوے، کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ کا پکا ارادہ مت کرو، پکا خیال مت کرو، پکی پلاننگ مت کرو، ورنہ وہ بھی گناہ سمجھا جائے گا، بغیر گناہ کیے ہوئے گناہ کی سزا ملے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس کی نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ یاد رکھو بھائی، نیک کام کرو، ہر نیکی پر 10 نیکی کم سے کم زیادہ اللہ دیں گے، 700 گناہ بھی اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ اور گناہ کے اندر ایسا ہے کہ جتنا گناہ کیا بس اتنا ہی گناہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت نوازش ہے، بہت مہربانی ہے بندوں کے اوپر کہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب زیادہ دیں گے، اور گناہ کے اوپر جتنا گناہ کیا اتنی ہی وبال، اتنی ہی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا بناوے، اپنی بندگی کرنے والا بناوے۔ اللہ ہم کو خوش اپنی مرضی پر چلنے والا بناوے، نبیوں کے پاکیزہ طریقوں پر عمل کرنے والا بناوے۔ اللہ ہر گناہ، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا سبق ہے آیت میں، بھائی تکبر مت کرو، کسی کو حقیر اور نیچا مت سمجھو، کسی پر ظلم مت کرو، زمین پر فساد مت مچاؤ، گناہ کے کام مت کرو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، سزا آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔